سر، اپنی قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ اگر کوئی انصاف نہیں کرتا اور محنت میں کوتاہی کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، وہ صرف پاسنگ مارکس لیتا ہے، وہ بہتر کر سکتا ہے، نہیں کرتا، اس کو سستی کرتا ہے، کاہلی دکھاتا ہے، کیا وہ گناہ گار ہوگا کہ اپنی وہ انصاف نہیں کر رہا صلاحیتوں سے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اصول پر بنائی ہے وہ دو جہتی ہے. اس کی ایک جہت آخرت سے متعلق ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ سے دنیا میں کیا مطلوب ہے. ایک لفظ میں وہ تزکیہ ہے. یعنی انسان اپنے اس ظاہری وجود کو، انسان اپنے اخلاقی وجود کو، اپنے عقلی وجود کو کتنا پاکیزہ بناتا ہے. اس پاکیزگی کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا. اس کو کیا جگہ ملنی ہے، کیا مقام ملنا ہے. اس کو قرآن مجید میں بالکل دو اور دو چار کے طریقے پر ہر جگہ بیان کر دیا ہے. دوسری جہت دنیا کی، اس میں آپ کو بہت سی صلاحیتیں دی گئی ہیں، بہت سی قوتیں آپ کی معاون ہوتی ہیں، کچھ آپ کے مخالف میں کھڑی ہوتی ہیں. جو کچھ آپ کے اندر ہے اس کو باہر آنے کے لیے مواقع بھی چاہیے ہوتے ہیں. خود آپ کا اپنا ارادہ، آپ کی اپنی ہمت، آپ نے کس طریقے سے ان کی ترتیب اور تدوین کی ہے، یہ سب چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اس کے نتائج بھی دنیا میں نکلتے ہیں. اگر کوئی شخص کچھ صلاحیتیں لے کے آیا ہے اور وہ ان کو ایک مدفون خزانے کی طرح لے کے چلا جاتا ہے، وہ ان کو نشو و نما دیتا ہے، وہ ان کو آگے بڑھانے کی صحیح کرتا ہے، معاونات ان کے لیے پیدا کرتا ہے، نتیجہ خیز بھی ہو جاتی ہیں. تو ایک وہ مقافات ہے جو ہماری صلاحیتوں اور قوتوں کے لحاظ سے دنیا میں برپا کی گئی ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جو آگے ہے اس جہت کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے جب آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح نشو و نما نہیں دیتے، جب آپ یہاں کے امتحانوں کی تیاری نہیں کرتے، جب آپ یہاں جو کچھ مسابقت ہے اس کے لیے آگے نہیں بڑھتے، تو یہاں نتیجے نکل آتے ہیں. اور اگر تزکیے کے باب میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کا نتیجہ وہاں نکل آئے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں.